اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان، اور وہی ہے تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، الذی نزل الفرقان کے جس نے فرقان کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، علی عبدہ اپنے بندے پر، یکون للعالمین نذیرا تاکہ ہو جائے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا۔ اور وہ فرقان کیا ہے؟ حق و باطل سے جدا کرنے والی چیز قرآن پاک، اور بندہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ للذی لہو ملک السماوات والارض، وہی ہے جس کی بادشاہت ہے زمین اور آسمان میں، ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک، اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ ہی اس نے بیٹا بنایا ہے، ولم یکن لہ شریک، اور نہ ہی اس کا کوئی ساجا ہے، نہ ہی اس کا کوئی ساتھی ہے، شریک ہے، فی الملک اس کی بادشاہت میں، وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور اس نے ہر چیز کی ٹھیک ٹھاک ناپ تول کر خلقت کی۔ اس نے ہر چیز ایک پرٹیکولر پیمائش پر، پرٹیکولر ایک تقدیر سے بنائی، ایک ناپ تول سے بنے۔ اگر ہم ہمارے جسم کے اعضاء کو دیکھیں تو ہمارا پانی کا والیوم، بلڈ کا والیوم، ہمارے پورے اگر آرگنس ہے، پرٹیکولر ہر چیز کی ایک ویلیو ہے۔ اگر ہم بلڈ کاؤنٹس دیکھیں تو ان کی بھی ایک ویلیوز رہتی ہے نا، وہی ہے نا، وہ تھائرائڈ ہارمون ہے، ہارمونز کی ویلیوز یہ وہ، مطلب ہر چیز جو ہے اتنا بڑا میتھس ہے نا۔ اگر اللہ کی کائنات پہ دیکھے نا تو اتنا بڑا میتھس ہے اس کے پیچھے کہ جیسے کوئی حد نہیں، کہ بنا اگر میتھس کو سمجھے کوئی یہ باتیں نہیں سمجھ سکتا۔ کہ اگر ہماری ویلیوز ہی دیکھا جائے تو ایک ٹپیکل ایک پرٹیکولر ویلیوز ہے ہر چیز کی۔ اگر بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے تو وہ بھی اتنی مہینے میں، اتنی دنوں میں اتنی گروتھ ہوں گی، اتنا سینٹی میٹر سے وہ بڑھے گا، اسی ٹائم پہ یہی آرگن بڑھے گا۔ تو ناپ تول تو اس قدر ہے، اور وہ اتنا پرفیکشن سے ہے کہ نہ وہ ادھر ہوتی ہے ویلیو، نہ ادھر ہوتی ہے، 0.01 کا بھی فرق نہیں ہے۔ اگر ایک چیز کو لے کر، اگر پریگننسی کو لے کر سوچو تو پھر اس کی پوری ویلیوز، اگر ہیومن بینگ کو دیکھو، نروز، آرٹری، نیورونز، ہر چیز کی چیز، اب اس کے باہر نکلو اور کائنات کو دیکھو، ہواؤں کو دیکھو، اوزون لیئر، اور یہ گیس اتنی پرسنٹ میں، وہ گیس اتنی پرسنٹ میں ہے، اور وہ ویلیوز گریویٹیشنل فورس اور یہ فورس اور میگنیٹیوڈ اور جو واٹ ایور، وہ اتنی ہی پرٹیکولر ویلیو اتنی ہی ہے اس کی، وہ چینج ہی نہیں ہوتی، وہ اتنے پرفیکشن میں ہے۔ اور اگر وہ 0.1 بھی ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے ہماری ہیومن باڈی میں یا باہر، سب کچھ گڑبڑا جائے گا۔ اور میں کیا بولتی ہوں کہ جب ہمارے پاس ہم بیمار ہوتے ہیں نا تو رپورٹ کتنی امپورٹنٹ ہوتی یار، یہ رپورٹ نارمل آ گئی تو ہاں ریلیکس، اور وہ رپورٹ ذرا سی گڑبڑ آ گئی تو دوڑو، پھر ہو گیا سب خراب۔ بولتی ہے کاغذ کا ٹکڑا نہیں رہتا انسان کی بہت بڑی بشارت، اور وہ رہتی اس کا لک رہتا کہ یار ارے کیا رپورٹ آ رہی ہے نا، یہ ہے۔ ہاں، تو یہ سب چیزیں، یہ سب کیا ویلیوز، کاؤنٹس کتنا میٹر کرتا ہے۔ اللہ نے کتنی کائنات پہ غور کرنے بیٹھے انسان، تو چھوٹے سے لے کر ذرے سے لے کر وہ الیکٹرانز، نیوٹرانز، پروٹونز، پر اس پہ جاؤ تو وہ ان کا برابر وہ گھومنا، اور وہ ان کی ہر چیز کی مائکروسکوپک تک کی ہر چیز کی ویلیو ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلَقُونَ شَيْئًا، اور وہ بناتے ہیں ایسے الہی اس کے سوا، لا يخلقون شیئا وہم یخلقون، کہ وہ کسی کو نہیں بنائے، انہوں نے ایسے الہی بنا رکھے ہیں کہ ان کی کسی نے خلقت نہیں کی، وہم یخلقون، بلکہ وہ بنائے گئے ہیں، ولا یملکون لانفسہم، کہ وہ جو الہی انہوں نے بنا رکھے ہیں وہ تو اپنے آپ کے مالک نہیں ہے، ذرا ولا نفعا، نہ ہی خود کو ضر پہنچا سکتے، نہ اپنے نفع پہ قادر ہے، نہ اپنے ضر پہ قادر ہے، ولا یملکون موتا، نہ ہی وہ اپنے مرنے پر قادر ہے، ولا حیات ولا نشورا، نہ ہی جینے پر قادر ہے اور نہ ہی جی کے دوبارہ اٹھنے پر قادر ہے۔ ایسے الہی بنا رکھے ہیں، گھڑ لیے ہیں کہ ان کو بنایا ہے جن کو انہوں نے بنایا، اور ایسے الہی کے جو اپنے آپ کے مالک نہیں، اپنے نفع کے، نقصان کے، جینے کے، مرنے کے، نہ جی کر اٹھنے کے مالک ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں منکر کافر، ان ھذا الا افک، کہ جو یہ قرآن ہے وہ افک ہے، وہ بہتان باندھ لیا ہے، جھوٹ ہے، نفترہ، اور اس کو گھڑ لیا ہے، وَأَعَانَهُ، اور اس کی مدد کرتا ہے، علیہ قوم آخرون، کوئی دوسرے لوگ،
اور کیا کہتے ہیں منکر کہ یہ جو قرآن ہے، جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قرآن کی باتیں اور قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، یہ افک ہے، بہتان ہے جو گھڑ لیا گیا ہے. وَعَانَهُ اور ان کی مدد کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں کوئی دوسرے لوگ، قوم آخر ان کے کوئی دوسرے لوگ آ کے ان کی مدد کرتے ہیں. فقط جاء ظلمًا وزورا اور وہ لے آئے ظلم اور جھوٹ پر، وہ کہتے ہیں جھوٹ اور ظلم. وقالوا اساطیر الاولین، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اکتتباہا اور اس کو لکھ لیا ہے. فہیہ تملا پھر وہ اس کو پڑھتا ہے، علیہ اس پر، بکرتم و اصیلا صبح و شام وہ پڑھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ یہ جو ہے کوئی اور لوگ ہیں جو ان کو آ کے یہ ساری باتیں بتاتے. تو ظاہر سی بات ہے وہ اتنی بڑی بڑی باتیں تھیں اور ایسی چیزیں تھیں کہ انہوں نے بھی پہلی مرتبہ سنے تھے. تو وہ کیا کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں وہ کوئی اور آ کے ان کو مدد کرتا ہے. پہلے تو کیا کہنے لگے کہ جھوٹ ہے، افطرا باندھ دیا ہے، بہتان ہے. پھر کیا کہنے لگے کہ کوئی اور ان کی مدد کرتا ہے. پھر کہنے لگے کہ پہلوں کی کہانیاں ہیں. اب پہلوں کی اتنی بڑی بڑی کہانی اور اتنی ڈیٹیلنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، جانتے نہیں تھے، باہر کا کچھ پتہ نہیں تھا. تو پھر کیا کہنے لگے کہ کسی نے لکھ دیا ہے ان کو، کوئی لکھ کر دے دیتا ہے. اب وہ پڑھنا بھی نہیں جانتے تو کوئی اور ان کو صبح شام آ کے پڑھ کے بتاتا ہے، وہ یاد کر لیتے ہیں اور پھر پڑھ کے قرآن سناتے ہیں. اس طریقے کے بہتان ماننے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہہ دو انزلہ اسی نے نازل کیا، الذی یعلم السر اور وہ جانتا ہے چھپا ہوا فی السماوات والارض جو کچھ چھپا ہوا ہے، راز کی باتیں زمین اور آسمان کی. انہ کان غفورا رحیما اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وقالوا ما لهذا الرسول اور وہ کہتے تھے ما لهذا الرسول یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام کہ یہ نہ کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق اور یہ بازاروں میں چلتا ہے. لولا انزل علیہ ملک تو کیوں نہیں نازل ہو جاتے ان کے ساتھ فرشتے، فیکون معہ نذیرا اور ان کے ساتھ مل کر ڈراتے. اور ان کو بڑی حیرانی ہوتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو رسول کہا، نبی کہا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، یہ تو ہماری طرح انسان ہے. اگر چلو یہ فرشتہ نہیں ہے اور بشر ہی ہے تو ایک فرشتہ ہمیشہ اس کے ساتھ کیوں نہیں گھومتا، ان کے ساتھ کیوں نہیں گھومتا اور سب کو ڈراتا کیوں نہیں ہے. اور یلقا الیہ کنزن اور تکون لہ جنات اور کیوں نہیں ان کے لیے خزانے ہو جاتے، اور تکون لہ جنت اور ان کے لیے باغات کیوں نہیں آ جاتے، یاکلوا منہا کہ وہ اس میں سے کھائے. تو یہ وہ کہتے ہیں یہ غریب کیوں ہیں، ان کو کمانے کی ضرورت کیوں ہے، یہ پریشان حال کیوں ہیں. اگر یہ چاہتے تو خزانے منگوا لیتے، تو ان کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں، ان کے پاس خود کی باغات کیوں نہیں ہیں، وہ اسی میں سے چین سے کھاتے، ان کو کمانا کیوں پڑ رہا ہے. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا اور وہ کہتے تھے ظالم کہ آپ تم لوگ اتباع کر رہے ہو ایسے شخص کی مسحورا جو جادو کیا ہوا ہے، جس کے اوپر جادو کا مارا ہے، جادو ہو گیا ہے. تو صحابہ سے کہتے تھے، ایمان والوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ ایسے شخص کی اتباع کرتے ہو جو ایک جادو کرنے والا ہے، جس کے اوپر جادو ہو گیا ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال اور دیکھو کہ کیسے بیان کرتے ہیں لک الامثال مثالیں. فضلوا افلا یستطیعون سبیلا پھر وہ بھٹک گئے ہیں اور وہ کوئی راستہ پانے کی استطاعت اب نہیں رکھتے. بس اتنا ہی رکھو، دوہرا دوں.